ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب رضا چوہان صاحب کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا سواء امام الہدی و امام الردی و ولی النبی و عدو النبی، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، روز کی طرح آج بھی گفتگو کے لیے مولا کائنات غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، 27 نمبر کا جو خط ہے مولا کا ابن ابی بکر کے نام، اس میں ارشاد فرمایا کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں ہے، نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے۔ اس ذیل میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے امامت و خلافت کے موضوع پر گفتگو، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج تبرکاً اور تیمناً صحیح جو نصیحتیں امام کی ہیں ہمارے لیے، تھوڑا سا آغاز میں کہ بہت زیادہ توجہ رہنی چاہیے اپنے رزق کے اوپر اور اپنی حلال روزی کے اوپر، اس لیے کہ ابن حنیف کو خط لکھا ہے اپنے گورنر کو، اور ان کا نام بھی عثمان ابن حنیف ہے، تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ میں نے پہلی دوسری مجلس پر کچھ ناموں پر گفتگو کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ جو ایک تھوڑا سا تاثر ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام وہ کیوں رکھے، تو یاد رکھیے گا کہ نام کا مسئلہ یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ یہ سوچ کر یہ بات کرتا ہے کہ آپ جن شخصیتوں کو غلط سمجھتے ہیں، اگر حضرت علی غلط سمجھتے ہوتے تو ان کے ناموں پر اپنے بیٹوں کا نام نہ رکھتے۔ تو ہم نام سے نفرت نہیں کرتے، اس کردار سے نفرت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں کیوں آتا ہے کہ وہ انہی کا خالی نام ہے۔ حضرت علی کے یہ گورنر ہیں، ان کا بھی نام عثمان ہے، ابن حنیف، اور یہ دو بھائی ہیں، دونوں حضرت علی کے وفاداروں میں ہیں۔ تو یہ کیوں ذہن میں نہیں آتا کہ اس حاکم کے نام پر نہیں بلکہ اپنے اس چاہنے والے کے نام پر نام رکھا۔ نہج البلاغہ جائیے دیکھیے، ابن حنیف اور یہ وہی ہیں، یہ دو بھائی کہ جنگ جمل کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا امام علی سیریل میں، یعنی جتنی سخت سزا دشمنان علی نے ابن حنیف کو دی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ جو جنگ جمل ہوئی ہے بصرے کی ٹریزری پر قبضہ کیا گیا ہے، اب پوری کہانی سنانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔
اور جب انہوں نے کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں کیا تو ان کی داڑھی کے بال ظالموں نے نوچے ہیں، لیکن انہوں نے محبت علی میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ تو یہ ایک میثم کا کردار نہیں ہے، ایک ابوذر کا کردار نہیں ہے۔ چاہنے والوں کی، یعنی آپ اذیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے بال نوچے جائیں، وہ پوری دستان موجود ہے۔ تو بہرحال، اور پھر مولا علی اپنے چاہنے والوں کو تنبیہ بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ گورنر ہیں بصرے کے، انہوں نے کسی کی دعوت کو ایکسپٹ کیا، اور پھر میں بتاؤں کہ یہ وہ خط ہے کہ جس پر ہمارے بزرگ علماء نے گھنٹوں تقریریں کی ہیں، گھنٹوں کا درس موجود ہے۔ آئے واپس، تنبیہی خط آیا مولا علی کا، ابن حنیف تم فلاں دعوت میں گئے تھے، مختلف قسم کے کھانے تمہارے دسترخوان پر تھے، کیا تم نے یہ سوچا ان کو کھانے سے پہلے کہ یہاں پر امیروں کو بلایا گیا ہے، غریبوں کو نہیں بلایا گیا؟ کیا تم نے اس کے سورس کا پتہ لگایا تھا کہ یہ انواع و اقسام کے کھانے حلال ذریعے سے آئے ہیں کہ حرام ذریعے سے؟ یہ جو دین کی بات، بالخصوص آل محمد کی بات دل میں نہیں اترتی، اس کا بہت بڑا سبب رزق حلال کا پیٹ میں نہ ہونا ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد امام نے جو مجھے کہنا ہے وہاں پر میں آؤں، کہا یاد رکھنا اِنَّ لِكُلِّ مَامُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء اور پیروی کرتا ہے، جس کو وہ فالو کرتا ہے، جس کے وہ پیچھے چلتا ہے۔ وَيَسْتَزِيُّ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور اس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ اور تمہارا جو امام ہے، اِنَّ إِمَامَكُمْ، تمہارا جو امام ہے، قَدِ اكْتَفَىٰ من دنیا ہو بے تمرے وہ بے تؤمن بے قرصے۔ یاد رکھنا ابن حنیف، تمہارا جو امام ہے نا، اس نے تمہاری دنیا سے لباس کے نام پر صرف 2 چادریں لیں، غذا کے نام پر 2 روٹیاں لیں۔ دیکھیے اس میں جو لفظیں استعمال ہوئی ہیں، قد اکتفا من دنیا ہو بتمرے، اکتفا کیا، اکتفا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ علی کے اختیار میں کچھ تھا نہیں، اختیار میں ہوتے ہوئے 2 چادروں پر۔ پتا ہے آپ کو کردار علی کا کمال کیا ہے؟ شام میں شام کے حاکم نے دارمیہ، ایک چاہنے والی عورت، جنگ صفین کے بعد یا مولا علی کے بعد اسے بلایا۔ دیکھیے کردار کیا ہے امامت کا۔ بلایا اور اس کو تحفے تحائف دیے، سرخ آنکھوں والے اونٹ دیے، یہ سب دے کر پوچھا کہ علی ہوتے تو کیا تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ اچھا وہ بھی چاہنے والی پکی ہے، اس نے کہا علی تو یہ سب کچھ نہ کرتے۔ تو یہ اس نے سوچا کہ شاید غربت و بے بسی و بے کسی ہے، اس لیے یہ بیان دے رہی ہے۔ فوراً کہا علی یہ کیوں نہ کرتے؟ کہا اس لیے کہ علی بیت المال غریبوں پر خرچ کرتے تھے، لوگوں کو خریدتے نہیں تھے۔ اب اس نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ تم نے علی میں دیکھا کیا، تم نے علی میں پایا کیا؟ تو یہ دیکھیے یہ گواہی چاہنے والے کی اور دشمن کے سامنے۔ کیا کہا مولا علی نے؟ صرف 2 چادریں اور کھانے کے نام پر 2 روٹیاں۔ کہا تم نے علی کیسا پایا؟
کہ مجھ سے پوچھتا ہے تو اتنا سن، جیسا حکومت سے پہلے پایا ویسے ہی حکومت کے بعد پایا۔ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن آدمی اس آئینے میں دیکھے کہ دولت کی وجہ سے بدل تو نہیں رہا، منصب کی وجہ سے بدل تو نہیں رہا۔ مجھے یہاں کا نہیں معلوم، خیریت ہی ہے ماشاءاللہ سے، اور میں آپ کو اس بات کی مبارکباد تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں منتظمین کے لیے اور سننے والوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ واقعاً جتنا پرسکون عشرہ گزرا، پرسکون اور جگہ بھی گزرتا ہے، لیکن مجلس اور ماتم ہو کر کے پرسکون ہونا اور ہے، لیکن عزاداری کے سارے اجزاء کے ساتھ، طویل جلوس کے ساتھ، زنجیر زنی کے ساتھ، ذوالجناح کے ساتھ پرسکون گزر جائے ایسے ماحول میں تو یہ دعا کا مقام ہے۔ اور میں دعا بھی کیا کر سکتا ہوں، آپ کو تو بی بی زہرا نوازیں گی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم۔ تو یہاں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں سب ماشاءاللہ سے خیریت ہے، لیکن ہندوستان میں ہم نے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے کہ ادھر دولت آئی، ادھر سینے پر ہاتھ ذرا آہستہ پڑنے لگا۔ غرور دولت جو ہوتا ہے، کیا آل محمد ہلکے ہو گئے آپ کی دولت کی وجہ سے جو انداز بدلا؟ توجہ کیجئے گا، سلام کا طریقہ بدل جاتا ہے حضور، سلام کا طریقہ بدل جاتا ہے، اکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اکڑنا زندگی کی علامت نہیں ہے، اکڑنا تو موت کی علامت ہے، اس لیے کہ ہم نے بدن کو زندگی میں اکڑتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے مردے کو اکڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جو اکڑ آ رہی ہے یہ زندگی کی علامت نہیں ہے، یہ موت کی علامت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو پناہ مانگا کیجئے، عہدہ، منصب، دولت، شہرت ہمیں مغرور نہ بنائے، ہمیں منکسر مزاج بنائے، ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے چلے جائیں۔ لیکن اب دیکھیں امام معصوم، اللہ اکبر، میری جان قربان، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہوں، بلکہ میں ان افکار کا سخت مخالف ہوں کہ جب کوئی نادانی میں ہے تو آدمی اصلاح کرے، کہ اس دور کے اکبر لوگ بنانا چاہتے ہیں، عباس بنانا چاہتے ہیں لوگ۔ میں کہتا ہوں آئینہ دیکھا ہے یہ بننے کے لیے؟ اعمال پر تقریریں کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ جناب علی اکبر کے لیے معصوم کی سند ہے کہ صورت و سیرت میں شبیہ رسول ہے وہ۔ تو غلام بننے کی کوشش کرے آدمی، آقا اور آقا زادہ بننے کی نہیں۔ سارے عمل ہفت ہو جاتے ہیں ایک تصور میں۔ میں جو کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی لوگ کہ آپ وہ اکبر زمان ہیں اور یہ ہیں، ٹھیک ہے، عقیدت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں سوچئے بھی تو۔ نص معصوم ہے غازی ابو الفضل کے لیے کہ 4 معصوموں کی گود میں جوان ہوئے ہیں عباس۔ جناب مسلم سفیر حسین معتمد ہیں، ثقہ ہیں۔ آیت اللہ العظمی وحید خراسانی داماد ظلہ العالی، عجیب تقریریں ہیں ان کی، کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر سنیے۔ یعنی عظمت گریہ، آنسو بیان کرتے ہوئے ایک دم سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، مربوط کر رہا ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا لوگ باتیں کرتے ہیں عزاداری کے اوپر، یہ علامہ ہلی یا شیخ طوسی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ امام رضا کے ایک نفس کے برابر بھی تو نہیں ہے، امام رضا کی ایک سانس کے برابر۔ پھر وہ اس کو ریالائز کر کے کہتے ہیں کہ علامہ ہلی اور شیخ طوسی کیا، سلمان و ابوذر بھی تو ان کی ایک سانس کے برابر نہیں ہے۔ تم کیا سمجھو گے گریہ، تم کیا سمجھو گے عزاداری؟ وہ فرماتے ہیں کہ 8ویں امام اپنی آنکھوں کو زخمی کر لیا کرتے تھے روتے روتے۔ تو جو معرفت رکھے امام کی وہ عزاداری کو سمجھے۔
تو جو کیجئے گا، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، یہ چیزیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب پر جو آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کی تقریریں امام حسین سے متعلق 2 پارٹس میں ہیں سب ٹائٹل کے ساتھ، ان کو سنیے تاکہ معرفت امام، معرفت عزاداری، معرفت گریہ پوری طرح سے ہو، اس لیے کہ ہم ان کی حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہم نے تم سے، تمہاری دنیا سے صرف 2 چادریں اور غذا کے نام پہ 2 روٹیاں۔ تو عام طور سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ پھر ہم بھی وہی کریں، ہے نا یہی؟ لیکن ایک مرتبہ امام نے کہا انکم لا تقدرون علی ذالک، اے ابن حنیف تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ تم مجھ جیسے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے کرم، یہ ہے کرم۔ انکم لا تقدرون علی ذالک، تم اس بات پر قدرت نہیں رکھتے ہو کہ اختیار ہوتے ہوئے، اس لیے رزق حلال ملے تو عیش پر پابندی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، لیکن اگلا جملہ سنیے گا، لیکن اعینونی بورائن و اجتہاد و عفت و سداد، لیکن یاد رکھنا تم عفت و پاکدامنی اور تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے میرے مددگار بن سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی تبلیغ عمل کیا ہوگی کہ جو 2 عالم کا مشکل کشا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر متقی بنو گے، پرہیزگار بنو گے تو تم علی کے مددگار بن جاؤ گے، یعنی علی کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ تو بات ہے ابن حنیف سے، یہ غذا کے متعلق ہے، امام کا ذکر ہے۔ میں نے کہا نا میں تبرکن اس کو شامل کر رہا ہوں، ولو یہ کہ جب بھی آپ اس کو سوچیں گے اور نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق ہوگی تب آپ اندازہ لگائیں گے یہ کیا پیغام دیا گیا ہے۔ اب 207 نمبر کا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، یہاں بھی 2 بھائی ہیں، ایک عاصم ہیں، ایک علا ابن زیاد ہیں۔ دیکھیے یہاں ابن زیاد، دیکھا آپ نے نام پھر وہی، تو یہ سارے نام جو ہیں وہ نام ریپیٹ ہونا برا نہیں ہے، کردار نہ ریپیٹ ہو، کردار اچھا ہی آئے۔ تو عاصم ابن زیاد اور علا ابن زیاد یہ بھی دونوں چاہنے والے ہیں، اور ایسے چاہنے والے ہیں کہ علا ابن زیاد مریض ہوئے۔ کیا کہنا، کیا کردار ہے، کیا کمال ہے۔ تو مولا علی گئے ہیں مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے۔ کتنے سبق ہیں ایک جملے میں۔ حق مومن یہ ہے کہ اگر وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کو جایا جائے۔ اگر 2-3 دن روز آنے والا امام بارگاہ یا ہر جمعے اور مجلس میں آنے والا نظر نہ آئے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی خیریت معلوم کی جائے۔ تو جس کی عیادت کو مولا علی چلے جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک گئے، بہت بڑا گھر بنایا ہوا ہے، خدا آپ سب کو بھی بڑے سے بڑا گھر دے، لیکن یاد رکھیے گا گئے تو دیکھ کر کہا اے اللہ بنا تو لیا تم نے گھر بڑا، لیکن تمہیں اس دنیا سے زیادہ آخرت میں بڑے گھر کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمہیں اس دنیا سے زیادہ۔ اب دیکھیے بھائی، اصل میں ہم جیسے مولوی جب تبلیغ کرتے ہیں تو یک رخی ہوتی ہے کہ دولت مند یہ سوچنے لگتا ہے میں نے کمائی ہے ہی کیوں تھا بھائی، لیکن جو مولا علی کا پیغام ہوتا ہے وہ ادھورا نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، اور ہمیں اس پورے پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ کہا بنا لیا تم نے، لیکن آخرت میں تمہیں اس سے زیادہ ضرورت ہے بڑے گھر کی۔ گویا کہ بتایا دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، فانی کے چکر میں باقی کو بھول نہ جانا۔ اب ایک مرتبہ کب بنا لیا ہے تو گھبراؤ نہیں۔ دیکھیے وہاں مشکوک غذا تھی تو پیغام اور ہے، یہاں حلال کمائی سے بنایا ہوا مکان ہے۔ کہا بنا لیا ہے تو گھبراؤ نہیں، مہمانوں کو بلاؤ، ان کی ضیافت کرو اور حقدار کا حق وقت پہ ادا کر دو۔
دیکھیے مولا نے ایک جملہ، اب آپ اس کے لیے جتنی بھی گہرائی جائیے، صلہ رحم کیا ہے، سگے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، یہ سب اس میں آ رہا ہے، لیکن مجھے تو آپ کو امامت کی منزل تک لے جانا ہے۔ اب جب اتنی باتیں سنی تو ایک مرتبہ علا ابن زیاد نے کہا، یا علی، میرا ایک بھائی ہے عاصم، اس نے دنیا کو ترک کر دیا، موٹے کپڑے پہنتا ہے، سوکھی غذا کھاتا ہے۔ بھائی دیکھیے وہاں کیا تھا کہ میں نے 2 روٹیاں لیں اور 2 چادریں لیں، یہاں بڑے گھر پر تنبیہ ہے، مہمانوں کو بلانے کی سفارش ہے، حقدار کو حق دے دینے، وقت پر حق دے دینے کی سفارش ہے۔ اب ایک شکایت ہو رہی ہے۔ دیکھیے دین کو بیلنس کرنا کتنا مشکل ہے۔ اکیلے بڑی آسانی سے دین اٹھ جاتا ہے اور اکیلے بڑی آسانی سے دنیا اٹھ جاتی ہے، بیلنس کرنا مشکل ہے۔ بہلول نے یہ پیغام دیا، وہ موٹا لکڑی کا لٹھا اٹھا رہے تھے، کبھی ادھر سے اٹھائیں کبھی ادھر سے اٹھائیں، تو لوگ ہنس رہے تھے۔ اب بیچ سے آ کے اٹھانے لگے تو اٹھ نہیں رہا تھا۔ اب لوگوں نے پوچھا، بہلول یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا تمہیں بتا رہا تھا کہ دنیا کو اکیلے اٹھاؤ تو اٹھ جاتی ہے، دین کو اکیلے اٹھاؤ تو اٹھ جاتا ہے، لیکن دونوں کو ساتھ میں اٹھاؤ تو آسان نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، عجیب پیغامات ہیں۔ دونوں کو بیلنس کرنا ناٹ ایزی، آسان نہیں ہے، آسان۔ اب یہاں پر دیکھیے، دنیا بیزار ہونا عبادت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتا ہے یا علی، دنیا کو ترک کر دیا ہے اس نے، کھانا پینا اس نے ترک کیا ہوا ہے، کسی کی خبر نہیں لیتا ہے، تو کیا مولا علی کہیں گے بہت اچھا کر رہا ہے؟ بظاہر ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ نظر آئے کہ جب خود 2 چادریں لی تو اس کی تو ہمت افزائی کریں گے، جب خود اچھا کھا رہے ہیں، وہ جب خود موٹا جھوٹا کھا رہے ہیں تو اس کی بھی۔ لیکن ایک مرتبہ عاصم کو بلایا، بڑی توجہ، عاصم کو بلایا، کہا یہ تف ہے تیرے اوپر، اللہ نے جن چیزوں کو تیرے اوپر حلال کیا ہے تو نے از خود اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ایک چیز کی تجھے اجازت بھی دے اور پھر انہیں استعمال کرے تو تیری تنبیہ اور سرزنش بھی کرے؟ اب جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا۔ اس نے گھبرا کر کہا کہ یا علی اور آپ، توجہ کر رہے ہیں، یا علی اور آپ، ایک مرتبہ کا وہی حقا تف ہے تیرے اوپر، انی لستو کا انتا، میں تجھ جیسا نہیں ہوں، میں تو نہیں۔ دیکھیے اس میں لیکن حرام کاری کی اجازت نہیں ہے، رزق حلال میں عیش کی اجازت ہے ان ساری شرطوں کے ساتھ، لیکن کوئی آدمی ریاکاری بھی نہ کرے، مکاری بھی نہ کرے، ورنہ عاصم کی طرح سے مولا علی کی ڈانٹ بھی پڑے گی۔ کہ تف ہے تیرے اوپر، میں تجھ جیسا نہیں ہوں، یہ ہے امامت۔ شاید میں پیغام پہنچا لے جاؤں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسهم بضعف الناس، کہ اللہ نے ائمہ عدل پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو، اپنے معیار زندگی کو سماج کے نچلے طبقے کے مطابق رکھیں تاکہ غریب کی غربت اسے خدا سے بیزار نہ کر دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے معیار زندگی کو علی نے، اس لیے کہ علی رہبر بن کر آئے تھے، علی امام تھے یا اور ائمہ امام تھے، اس لیے کہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا۔ آخرت کو آدمی جانتا نہیں، دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہے۔ اس سے بڑی نظریہ توحید کے لیے
कुर्बानी क्या हो सकती है कि अपना मेयार जिंदगी समाज के निचले तबके के मुताबिक इसलिए रखा कि अगर उसको हालात की वजह से अच्छी जिंदगी न मिल रही हो तो वो खुदा के बारे में बदगुमानी न करे, तो अब खुदा ऐसे लोगों पर भरोसा करेगा या जिन्होंने सारी जिंदगी हुकूमत के लिए गुजार दी उनके सिपुर्द दीन किया जाएगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीजान मोहतरम, ये मुख्तसर सी तमहीद जो मेरे मौजू का एक हिस्सा थी और मुझे ये पैगाम आप तक इमामत के हवाले से पहुंचाना था। अब जब अदल आता है ना, जब अदल आता है तो सारी सिफतें खुद ब खुद खिंचती चली आती हैं, सारी सिफतें खिंचती चली आती हैं। फिर यहां अल्लाह अकबर, आप देखें, देखिए इब्ने हुनैफ को समझाया तो बताया कि मुझ जैसा बनने की जरूरत, तवज्जो कीजिएगा, मुझ जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आसिम को डांटा, बड़े घर पर समझाया तो उसमें भी एक पैगाम था पूरी तरह से, तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी कहीं भी तंज नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं तवज्जो फरमाइएगा, कहीं भी तंज नहीं है। हर जगह यह है कि अपने को सुधार लो, अपने को दुरुस्त कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। इंतहा यह है कि अगर कंबर को अच्छा लिबास भी दिलाया, अपने लिए कितना लिया, 3 दिरहम का, कंबर के लिए 5 दिरहम का। अब अली का गुलाम है, उसने फौरन पूछा, या अली मेरे लिए ऐसा क्यों, अपने लिए ऐसा क्यों? तो कोई और रिफार्मर होता ना, शो ऑफ करने वाला लीडर होता ना, तो वो कहता हम चूंकि आका और गुलामी के फर्क को मिटाने आए हैं इसलिए ये कर रहे हैं। भाई जरा सा इस नजाकत को समझिए जो कहना चाह रहा हूं कि इमाम मासूम होता क्या है कि दिल पे ठेस भी न लगे, इस्लाह भी हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, अगर ये कह देते कि चूंकि तुम गुलाम हो मैं आका हूं तो कंबर को एहसास गुलामी तो होता। अल्लाह रे करम अली, भाई अता भी कर दिया, गुलामी के एहसास से भी निकाल दिया। कहा कंबर चूंकि तुम जवान हो इसलिए तुम्हें ज्यादा कीमत का दिलाया, मैं बूढ़ा हूं इसलिए मैंने कम कीमत का लिया। बताया करम करना और है, एहसास गुलामी से निकालना और है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ दें आप जरा, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उसके बाद की जो मंजिल है, और शायद ये पिछले साल मैंने 13 सफर को, अगर याद ना हो आपको तो मैं याद दिला रहा हूं, शायद मैंने अर्ज किया था कि यहां अता इस तरह से होती है कि देखिए इब्ने जुबैर आए हैं या अली के पास, मौला अली के पास, कि मौला अली आपका बाप मेरे बाप का मकरूज था। सोचिए जरा सा, सगा भाई भी, सगा रिश्तेदार भी इस तरह का इल्जाम बाप पर लगाने आए तो आदमी लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा कि नहीं? कि मरने के बाद मेरे बाप पे इल्जाम लगा रहे हो, और बाप भी ऐसा सखी, बाप भी ऐसा दाता। लेकिन इधर कहा उधर अली ने कहा इसके मुतालबे को पूरा करो, जितना मांगा था उतना दे दिया। दूसरे दिन इब्ने जुबैर सर को झुकाए हुए आए, कहा या अली समझने में गलती हुई, या अली समझने में गलती हुई, बरक्स था मामला। आपका बाप कर्जदार नहीं था, मेरा बाप था कर्जदार। भाई पहले दिन तो शरीफ बेटा चुपके से देकर बात को, अगर शरीफ है, तवज्जो कर रहे हैं कि नहीं? भाई अगर दौलत है तो बाप के नाम पर मांग रहा है, कर्जा समझ के नहीं सदका समझ के दे दो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन दूसरे दिन जब आदमी इकरार करता हुआ आएगा कि मामला उल्टा था, आपका बाप नहीं मेरा बाप मकरूज था, तो आदमी कसीदे पढ़वाएगा अपने बाप के कि ये कल आए थे मेरे बाप पर इल्जाम लगाने के लिए,
کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن یہ میری شرافت تھی کہ میں نے اپنے باپ کے نام پر ان کو دے دیا، ورنہ میرا باپ سید بتھا، سید عرب، سب کو کھلانے والا۔ بھائی یہی سب ہوتا کہ نہیں؟ ہماری جانیں قربان میرے مولا علی کے کردار پر کہ ابن زبیر شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے، شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ جو میرے باپ نے تمہارے باپ کو دیا تھا وہ بھی میں نے معاف کر دیا، اور کل جو میں نے عطا کیا تھا وہ میری طرف سے لے کر چلے جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کردار کی شرافت کا اندازہ کر رہے ہیں آپ، کسے امام ہونا چاہیے، کسے امام ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن اب دوسرا رخ آپ دیکھیں۔ وہ شام کا حاکم جس نے اپنا امپائر بنایا تھا، جس نے بہت بڑی مملکت بنائی تھی، جس نے بہت بڑی حکومت بنائی تھی، بیرون شام مضافات شام میں سیر و تفریح کر رہا ہے، اور ادھر سے علی کا غلام ترما، توجہ کیجئے گا، جب وہ گیا ہے اور اس کے اوپر طنز کیا ہے، اور طنز بھی میں بتاؤں، یہ کردار تو میں نے بتا دیا، یہ کردار تو میں نے بتا دیا، لیکن اب خلیفہ سقیفائی خلافت کا بھی کردار آپ دیکھیں کہ بیچارہ وہ گیا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ، دونوں مربوط کر رہا ہوں میں۔ اونٹ لے لیا، چھین لیا، مسافر گیا ہے وہاں، چھین لیا اس کا اونٹ، اس نے مقدمہ پیش کیا، اس نے مقدمہ پیش کیا، اس نے نفسیاتی بات کی کہ جمل یا صفین میں میرا اونٹ گیا تھا، یہ ہے گواہ، بکنے والے گواہ بھی پیش ہو گئے۔ اچھا یہ بھی چپ، سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ جب فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا، بکنے والے گواہوں نے گواہی بھی دے دی، اب کہا کہ ان گواہوں نے گواہی بھی دی اور تو نے فیصلہ بھی کر دیا، یہ بھی دیکھا کہ یہ اونٹ نہیں اونٹنی ہے۔ یعنی یہ میں بتا رہا ہوں، یعنی میں نے کردار کی شرافت ایک وہ بتائی کہ قرض کے مطالبے پر قرض بھی دیا اور دوسرے دن دوہرا واپس بھی کیا۔ اب یہاں دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، اس بیچارے کی اونٹنی چھینی گئی اور اونٹ کے نام پر گواہی دی گئی۔ اب بے حیائی دیکھیں آپ، شرمندگی نہیں، کہا جا کر علی کو پیغام دے دینا کہ اس طرح کے ہزاروں ہیں میرے پاس کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز تو نہیں ہے، لیکن میرے فالوور سب ہیں۔ اب آپ اندازہ کر رہے ہیں، یعنی جہاں تعصب اس منزل پر آ جائے کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ ہو، تو ایسے مزاج والے کو تیرے ماں نے خوب کھری کھری سنائی۔ عمر آز بھی بیٹھا ہے، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، خوب سنائی، اسی کے سامنے سنائی۔ وہ جذبز ہوتا رہا، کچھ کہہ نہ پایا، اور کسی نے صفائی بھی نہیں دی۔ جب وہ چلا گیا سنا کے، اب پوچھا کہ ہمارے حدود میں آ کر ہم کو اتنی کھری کھری سنا گیا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو علی کے سامنے اس طرح سے کچھ کہہ کے آئے؟ تو عمر عاص نے کہا اس سے زیادہ سناؤں، لیکن اپنا کردار بھی تو پیدا کر۔ یعنی یہ تاریخ کی گواہی ہے، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم۔ یعنی ایسوں کے ماننے سے کیا فائدہ کہ تنہائی میں اپنے سنائیں، بھرے مجمع میں غیر سنائیں۔ ارے ماننا ہے تو اسے مانو جسے اپنے بھی سلام کرے، غیر بھی سلام۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات بھیج دیجیے۔
ایک اور سلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد. اور پھر یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے، اب اس میں دھوکے بازی چلنے لگی کہ علی کی عطا کو، میں نے ایک مجلس میں اشارہ خالی کیا تھا، عطا کو رضا سمجھے جانے لگا، اور اس حسن سلوک کی وجہ سے لوگ کہنے لگے اختلافات آپ نے بڑھائے. میں نے کہا تھا اس دن ایک جملہ خالی کہ عطا اور ہے، رضا اور ہے. تو علی کی اس عطا کی وجہ سے علی کی رضا نہ سمجھو. عطا اور ہے، رضا اور ہے، محبت ہے تو رضا ہے. ورنہ جو یہ زور دیا جاتا ہے کہ علی کا حسن سلوک، علی کا انداز ہی یہ ہے، اپنے بھی غیر بھی سب علی کی مدح کرتے ہیں، کوئی احسان نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ علی راضی نہ ہوتے، ممبر نے فاصلے بڑھائے ہیں، علی کا حسن سلوک، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ دشمنیاں آپ نے پیدا کی، باقی تو سب شیر و شکر تھے، سب خیریت تھی. تو آپ اتنا بتائیں پہلے کہ فرعون کے بارے میں کیا خیال ہے، نمرود کے بارے میں کیا خیال ہے، حامان و شداد کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ سب خدا کے دوست ہیں کہ دشمن؟ بغیر تکلف کے کہیے گا، سب دشمن ہیں نا. اچھا 10 دفعہ سورہ حمد پڑھا جاتا ہے نماز میں، اگر توفیق ہو لوگوں کو پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ سے. 10 دفعہ ہے سورہ حمد. اس میں یہ بھی ایک فلسفہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کبھی ذکر علی کی تکرار پر منہ بنتے ہیں نا، پھر وہی پھر وہی پھر وہی، تو چاہنے والوں کو میں جواب دے رہا ہوں کہ یہی جواب دیجیے گا کہ ذکر علی کی تکرار اگر نہیں سمجھ میں آتی تو قرآن میں 114 سورے ہیں. اللہ ہر نماز میں 2 دفعہ سورہ حمد ہی کیوں پڑھواتا ہے؟ بھائی آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضروری ہے سورہ حمد پڑھا جائے 5 نمازوں میں؟ اچھا ایک نماز میں 1 دفعہ نہیں، کم سے کم 2 دفعہ، دل چاہے تو 3 دفعہ بھی پڑھ لیجئے. اگر مغرب کی ہے، عشاء کی ہے تو 4 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تسبیحات اربع پڑھیں تیسری چوتھی میں، چاہے سورہ حمد پڑھیں. لیکن کمپلسری 2 دفعہ ہے سورہ حمد، ہے نا؟ سب کو پتا ہے نا، اس میں کوئی بتانے کی تو بات نہیں ہے. تو یہ تکرار جو سمجھ میں نہیں آتی ہے ذکر علی کی لوگوں کو، سورہ حمد کی تکرار آپ کی سمجھ میں کیسے آ جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں راز ہے، ریپیٹ کرو تو مزہ ہے. سورہ حمد کی تکرار سمجھ میں آ گئی، بائے بسم اللہ کا ذکر سمجھ میں نہیں آیا. توجہ کیجئے گا، میں آپ کو گڑ کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ کہ یہی جواب دیجئے گا کہ جو فلسفہ سورہ حمد کی تکرار کا ہے وہی فلسفہ ذکر علی کی تکرار کا ہے، خیبر کا، خندق کا، بدر کا، احد کا. آج میں بہت سکون سے پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں دیر تو نہیں ہو گئی بھائی؟ کل پر رکھی جائے بات یا کچھ بڑھایا جائے؟ نہیں. ویسے سمر شاہ صاحب نے کہا تھا آج شب داری، تو اب پتہ نہیں شب داری کتنی دیر رہے گی، آپ لوگ بتائیں. ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ یعنی ٹھیک پڑھ رہے ہیں ہم. ایک سلوات بھیجیے محمد. تو سورہ حمد کی کرائی تکرار، سورہ حمد تو سب جانتے ہیں. اللہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کا پالنے والا کون؟ کون؟ بولیے، سب بولیے آج. اللہ نا. فرعون کون؟ رزق کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ یہ کیسی دشمنی؟ فرعون کبھی بھوکا سویا بھائی؟
نمرود کے پاس کھانے پینے کی کچھ کمی تھی؟ آپ کہتے رہیے دشمن، بھائی سب نے کہا تھا نا دشمن، آپ کہیے دشمن۔ اگر دشمن ہوتے تو رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، نہیں دشمنوں کو رزق کس کو؟ دشمنوں کو۔ ہے کوئی کلمہ جو صفائی دے سکے؟ اگر میں یہ کہوں آپ کہیے دشمن، اگر دشمنی ہوتی تو اللہ انہیں کھلاتا کیوں؟ اللہ انہیں پلاتا کیوں؟ اللہ انہیں زندگی کیوں دیتا؟ اللہ انہیں رزق کیوں دیتا؟ تو سارے کلمہ پڑھنے والے پھڑک کر کہیں گے آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ اگر اللہ اپنے دشمنوں کو رزق دے تو راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، رب العالمین ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ رزق کا دینا اور ہے، رضائے پروردگار اور ہے۔ تو جس طرح سے خدا اگر اپنے دشمنوں کو رزق دے تو رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح سے علی اگر اپنے دشمنوں کی مدد کرے تو راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، علی کے مشکل کشائے دو جہاں ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات دے دیجئے محمد والے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے آپ پوری طرح سے کہ ہم اگر کسی کو برا کہتے ہیں تو اس میں بھی فلسفہ ہے۔ نکال دیجئے سارے برے قصے، سارے برے نام۔ نہ کہیے فرعون کو دشمن، نہ کہیے حامان کو دشمن، نہ کہیے نمرود کو دشمن۔ یعنی ماضی کے انبیاء کے دشمنوں کو برا کہنے میں کوئی دقت نہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ اور نبی کے آل کے دشمنوں کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ معاملہ یہ ہے کہ جائیے تو آخر تک، کل نتیجے اور نکلیں گے انشاءاللہ، لیکن آج اتنا کہ فلسفہ حکومت سمجھ لیجئے تو معاملہ پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ بھرے دربار میں، یزید کے دربار میں زینب علیہ مقام نے پورے حکومت کے فلسفے کو رد کر دیا۔ اور علامہ رشید ترابی مرحوم نے عجب جملہ کہا سورہ آل عمران کی تفسیر میں کہ دنیا حکومت پر نظر کرتی ہے کہ ان کو حکومت کیوں دی جا رہی، وہ اتنے عیش میں کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عجیب بات کہی کہ اگر سوال ہی کرنا ہے تو سوال یہ کرو کہ اس نے اللہ نے کسی کو حیات ہی کیوں دی؟ حیات بڑی چیز ہے، حکومت بڑی چیز۔ توجہ کیجئے گا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر تمہیں عدل الہی پر کوئی شک ہی ہے تو حکومت تو آنی جانی چیز ہے۔ سوچو کہ حیات کیوں دی، تو حیات کا فلسفہ سمجھو گے تو سارے فلسفے سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ جو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پہلو میں نبی نے لوگوں کو بلایا کیوں، نبی نے رشتے کیوں کیے، ہوتا ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا توحید سے نبوت اور نبوت سے امامت تک آئیے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا پہلو میں جگہ کیوں دی، دو باتیں اس میں ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کو سب کچھ آتا تھا، اگر علم ہوتا تو اپنے پاس بٹھاتے نا، پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، یہ کہنے کی کوشش ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ انہیں برا کہتے ہیں، ورنہ برے ہوتے تو نبی اپنے پاس بٹھاتے نا اور ان سے رشتہ نہ کرتے۔ نہ نبی کے علم پر امت ایک ہے، نہ ان کے کردار پر، میں نے مانا علم نبی پر بھی فرقہ بندی ہے اور ان کے کردار پر بھی، لیکن خدا کے علم پر ہر کلمہ گو متفق ہے، اسے علم غیب ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔
نبی سے بعد میں سوال ہوگا، نبی کے بارے میں ہم سے بعد میں پوچھنا، یہ بتلاؤ کہ اللہ ابلیس کے بارے میں جانتا تھا کہ نہیں؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ ابلیس کے بارے میں جانتا تھا کہ نہیں؟ اور ابلیس اچھا ہے کہ برا، یہ آپ بتائیے۔ چلیے فرعون کو بھی چھوڑیے، نمرود کو بھی چھوڑیے، حامان کو بھی چھوڑیے، علم نبی پر بھی بحث نہیں۔ آخری آدمی تک بات سمجھ رہی ہے عزیزان محترم؟ بھائی دیکھیے، خدا کو ہر بات کا علم تھا کہ نہیں کہ یہ سجدہ نہیں کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہو جب سجدہ اسے نہیں کرنا تھا تو اس میں ملائکہ کے بز میں بلایا کیوں؟ جو اس کا جواب وہی اس کا جواب۔ بھائی توجہ کیجئے گا، وہ خدا جانے، لیکن ہماری بات سنتے جائیے کہ یہ ایک فلسفہ ہے کہ جو جتنا بڑا برا ہوتا ہے اس کو اتنی بلندی پر پہچنوایا جاتا ہے تاکہ لوگ دھوکہ کم سے کم کھائیں۔ اب لوگ نہ سمجھیں تو ہم کیا کریں؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ بس میں نے گفتگو کو بس عزیزان محترم میں نے گفتگو کو تمام کر دیا۔ یاد رکھیے گا، ابلیس کا مشن تھا کہ خدا کے بندوں میں وسوسہ پیدا کرے، شکوک و شبہات پیدا کرے، اور اس کربلا نے بچا لیا، اس کربلا نے بچا لیا۔ آج اگر کربلا کو آپ مائنس کر دیں تو خدا کی قسم ابراہیم کی قربانی پر کوئی یقین نہ کرے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو مولا حسین نے ہر چیز عملی بنا دی، اور وہاں بھی ابلیس ہیں اشارے گھوم رہا تھا کہ اگر آج یہ قربانی ہو گئی تو پھر رہتی دنیا تک نظریہ توحید کے خلاف ہماری کوئی تبلیغ کام نہ آئے گی۔ اور یہی علامت ہے، یاد رکھیے گا، امام شہادت کے بعد بھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اگر صحیح طور پر کربلا پیش ہو جائے اور کربلا کی قربانی کو ہم جس طرح سے حق ہے اپنی استطاعت بھر پیش کر لے جائیں، اس لیے کہ دربار شام میں کلمہ گو نہیں بولے تھے، سفیر روم نے احتجاج کیا تھا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہاں جناب زینب نے کہا تھا کہ یزید تو اس کو ملک سمجھ رہا ہے، تو اس کو حکومت سمجھ رہا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ ہرگز کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے نفسوں کے لیے خیر ہے۔ نہیں، ہم نے ان کو یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ وہ گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں۔ یہ ہے فلسفہ جسے جناب زینب نے بیان کیا۔ تو کوئی برائی کر کے مطمئن نہ ہو جائے، وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ اس لیے مہلت دے رہا ہے گنہگار کو تاکہ اس میں ڈوبتا چلا جائے۔ ہاں عزیزو، لیکن اس کے لیے قیمت کیا دی گئی؟ پڑھنا آسان ہے، لکھنا آسان ہے۔ وہی جو میں نے پرسوں کہا تھا کہ خدا قربانی کو کتنا پسند کرتا ہے، کتنا پسند کرتا ہے پروردگار قربانی کو، کہ ابراہیم کی قربانی کو عبادت حج بنا دیا، اس کی یاد۔ تو کربلا کے لیے کیا خیال ہے؟ کربلا کے لیے کیا خیال ہے؟ جہاں علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکالی جا رہی ہے، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا جا رہا ہے، ہاں، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین، آج 11ویں محرم ہے، پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے۔ شاید آپ نے سوچا ہو کہ کل تک مولا حسین کا ساتھ بی بی زینب دے رہی تھیں،
لیکن آج زینب اکیلی. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، علی کی بیٹی نے بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو اٹھا کر لائی ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی دلی مرادوں کو پورا کرے. آپ اتنے دن تک آتے رہے. کل سیوم کی مجلس ہے، کل بھی آپ تشریف لائیں گے، لیکن 11ویں محرم کے مصائب بھی کم نہیں ہیں. اللہ اکبر. بی بی زینب ایک وقت میں کتنے کام کریں. بیمار کو سنبھالیں، بچوں کو سنبھالیں، خیمے جل رہے ہیں، بار بار جاتی ہیں خیموں میں، آتی ہیں، جاتی ہیں، آتی ہیں. حمید کہتا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا بی بی کون سی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ مال دنیا میں سے تو کچھ نہیں، لیکن بی بی کا بھتیجا. ایک مرتبہ دیکھا کہ پشت پر سجاد کو لے کر کے آ گئیں. عجب نہیں جنت البقیع کا رخ کیا ہو. اماں جو کام آپ نے مدینے میں کیا تھا وہ کام آپ کی بیٹی زینب نے کربلا میں کر دیا. اماں. ہاں عزادارو، جناب زینب سید سجاد کو لے آئیں. رات بھر جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بچوں کی حفاظت میں علی کی بیٹی. اب 11ویں محرم کو یہ قافلہ چل رہا ہے. ہاں عزادارو، آپ کو اندازہ ہے نا کہ آج بی بی زینب پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم. عزادارو، آپ آتے رہے، دعا یہ کریں کہ آپ کی عزاداری قبول ہوگی انشاءاللہ. لیکن میں کسی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں دعا کیا کریں کہ جو بھی عزاداری کریں، جو بھی عبادت کریں، وہ پروردگار قبول کرے. غرور کبھی پیدا نہ ہو، اس لیے کہ وہ بڑی بارگاہ ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں شاید میں مصائب کی منزل پر کہہ لے جاؤں، اس لیے کہ عزیزو، ہمارے آنسو، ہمارا ماتم، ہمارا گریہ، ہماری حاضری یقیناً کم نہیں ہے، لیکن شہیدوں کی نسبت سے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. سنیے، ٹھنڈے دل سے سن لیجئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یقیناً وہ بہت بڑا فریضہ آپ نے انجام دیا. خدا جزائے خیر دے آپ کو، جذبوں میں اضافہ کرے، بچے پروان چڑھیں، نوجوان ترقی کریں، لوگ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں، سب کی دلی مرادیں پوری ہوں، کوئی اس در سے مایوس نہ جائے، مریضوں کو شفا ملے. جو بھی آپ کی حاجات دنیاوی و اخروی ہیں ان سب کو پروردگار عالم اس ذکر کے طفیر میں قبول کرے. جتنے لوگوں نے جس طرح سے بھی دامے درمے قدمے سخنے اس میں حصہ لیا ہے یا آئندہ بھی حصہ لیتے رہیں، پروردگار انہیں قبول کرے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن کربلا کے شہیدوں کے اعتبار سے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے نا، اس نسبت سے تو یہ ذرہ بھی نہیں ہے نا جو ہم کرتے ہیں. پتا ہے آپ کو، ہر شہید کے لاشے پر مولا حسین جاتے تھے. اس کی بارگاہ ہے نا، اس کی بارگاہ ہے نا، جانتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے. ہر شہید کے لاشے پر جاتے تھے، اس کا لاشا اٹھا کر قربانی پیش کرتے تھے. معتبر کتابوں میں یہ جملے ہیں، کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو اس قربانی کو قبول کر لے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ دوران مصائب میں نے اس ذکر کو شامل کیوں کیا، تو مجھے چونکہ کہنا یہ ہے کہ 10ویں کی رات میں یہ کام ہوا یا 11ویں کو ہوا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن معتبر کتابوں میں یہ طے ہے کہ یہ فریضہ جناب زینب نے انجام دیا. ذرا اندازہ لگائیں بی بی زینب کی عظمت کیا ہے، بی بی زینب کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یعنی کربلا کے ہر شہید کی قربانی تو مولا حسین نے پیش کی، لیکن 10ویں یا 11ویں کے بیچ میں جناب زینب گئیں، پتہ نہیں کہاں سے طاقت و قوت کو جمع کیا، امام حسین کے لاشے کو اٹھایا اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو اس قربانی کو قبول کر لے.
یہ ہے عالم غیر معلمہ، یہ ہے علی کی بیٹی، یہ ہے شریکت الحسین جو سید الشہداء کی قربانی کو پیش کرے بارگاہ الہی میں. یہ ہے جناب زینب. تو اب یہ بی بی قربانی بھی پیش کر دی، اب چلنا ہے، اب چلنا ہے. کیسے کربلا چھوڑی ہے، کیسے کربلا چھوڑی ہے؟ ہاں عزاداروں مجھے نہیں معلوم کیسے کربلا چھوڑ کر گئی ہیں، مجھے نہیں معلوم. لیکن جب سواری کا وقت آیا ہے، جب سواری کا وقت آیا ہے تو بہت تفصیل ہے مصائب کی، ایک مجلس میں وہ ہو نہیں سکتا. ایک طرف تو یہ فریاد کی اے نانا آپ پر ملائکہ سما نے نماز پڑھی، لیکن آپ کا حسین کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے، اب یہ شام غریبہ سے 11 تک کتنی مرتبہ جناب زینب لاشیں حسین پر گئی ہیں اور پھر آئی ہیں، کوئی تعداد نہیں بیان کر سکتا، کوئی تعداد نہیں بیان کر سکتا. اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ گئیں تو کہنے لگی کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے تو تیرے بدن پہ سر کیوں نہیں ہے؟ تیرے سر پہ امامہ کیوں نہیں ہے؟ تیرے بدن پہ لباس کیوں نہیں ہے؟ عزادارو یہ چیزیں پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. جناب سکینہ کے لیے تو آپ سنتے ہیں وہ شام غریبہ میں بابا کے سینے پر گئیں، لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے، ام کلثوم کے دل سے پوچھے کہ مقتل میں زینب کتنی دفعہ گئی، کلثوم کتنی دفعہ گئی. جزاکم ربکم. یہ سب تصور کی باتیں ہیں، لفظوں میں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اب 11ویں محرم آئی ہے تو اب چلنے کا حکم آ گیا، تو اب آئے ہیں لوگ سوار کرنے کے لیے. لیکن جناب زینب نے کہا نہیں، ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. جناب زینب نے ایک ایک بی بی کو سہارا دے کر سوار کیا ہے، ایک ایک بی بی کو سہارا دے کر سوار کیا ہے. کبھی جناب رباب کو، کبھی جناب لیلا کو، کبھی کسی بی بی کو. ہاں آزادارو جب سب کو سوار کر چکی، ایک مرتبہ آواز دی، عباس جب مدینے سے چلے تھے سہارا دیا تھا، علی اکبر بڑے اہتمام سے سوار کیا تھا. اے علی اکبر کیا پھوپھی کو سوار کرانے نہ آؤگے؟ یہی وہ موقع تھا جب ہمارا اور آپ کا بیمار امام ہتکڑی سنبھالے ہوئے، بیڑی سنبھالے ہوئے آگے آیا. کہا پھوپھی اماں کسی کو نہ پکاریں، یہ سید سجاد. جزاکم لبکم. ہاں عزاداروں مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، 2 جملے سنیے، لیکن دیکھیے رونے میں کمی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے. ہاں اب جو منظر آنے والا ہے وہ بڑی قیامت کا منظر ہے. ان ظالموں نے اب اس قافلے کو اسی درمیان سے گزارا، اسی درمیان سے گزارا. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے منظر دیکھا. اس کا پڑھنا آسان ہے، لیکن علی اکبر کا لاشا، عباس کا لاشا، بابا کا لاشا بکھرا ہوا ہے. عزیزو امام کے صبر کی انتہا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن کچھ ایسی ہی گزر گئی سید سجاد کے اوپر کہ چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. جناب زینب نے تڑپ کر کہا کہ میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا عالم کیا ہو رہا ہے؟ سجاد یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی وہ موقع تھا کہ جب سید سجاد نے تڑپ کر کہا. دیکھیے اگر کربلا میں سارے لاشیں پڑے ہوتے نا تو شاید یہ رد عمل نہ ہوتا. وہاں غضب یہ ہوا کہ یزیدیوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کا اہتمام کیا، لیکن رسول زادے کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. اب جو سید سجاد گزرے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. کہا میرے لال یہ کیا؟ کہا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. بی بی زینب نے تسلی دی، نہ گھبرا بیٹا، خدا کا وعدہ ہے قبر بنے گی، زوار آئیں گے. وہ جناب زینب کا دعویٰ، اور آج کربلا میں ہزاروں کا مجمع. ہمارا بھی سلام کربلا کے شہیدوں پر. واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین.